الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ المومنون کا ابتدائی حصہ آیات نمبر 12 تک ہم نے پڑھا تھا، اور گزشتہ جو 2 آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی بنیادی جملہ جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے۔ اس سے مراد 7 راستوں سے مراد 7 آسمان ہیں، اور ان کی اصل کیفیت یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے وہاں سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ معراج کی والی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جناب جبرائیل امین کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں تو ہر آسمان پر داخلے کے سے پہلے احادیث کے اندر آیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، فاستفتح، تو انہوں نے آگے سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پہ انہوں نے مبارکباد بھی کہی، اور وہ ساری روایت میں نے آپ کو سنائی تھی جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ 7 راستے ہیں، اور اس کے اندر گویا اشارہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں، برکتیں، بڑے فیصلے اور خاص طور پر ہدایات جو ہیں، یعنی قرآن کریم، وحی کا علم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لے کر فرشتے دنیا پر نازل ہوتے رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ کتنی عمدہ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کو یہاں پر جتا رہے ہیں کہ ہم نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم غافل تھوڑے ہی ہیں تم سے، ہم تو تمہاری طرف نظر التفات کیے ہوئے تھے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم ہماری طرف اپنا رخ نہیں کرتے، تم اپنی مادی ضروریات کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہو، اور ہم نے جو تمہارے لیے اتنا کچھ اہتمام کر رکھا ہے اس پر تمہاری نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ کی نعمتوں پر اگر انسان کی نگاہ جائے تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اور پھر آگے اس کے مظاہر بھی بیان فرمائے کہ واقعتاً اللہ غافل نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی پانی اگر ایک خاص جو مقدار ہے اس سے کم ہو جائے تو دنیا کے اندر قحط سالی ہو جائے۔ پوری کی پوری زندگی جو ہے جملہ مخلوقات کی وہ پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر جان پانی ہی کے ذریعے سے پیدا کی ہے۔ پھر اس کے آگے آ جائیے کہ زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پھر پانی ہی تو برستا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت چٹیل زمین اس کے اندر روئیدگی پیدا ہوتی ہے اور وہ سبزہ نکال باہر کرتی ہے، اور پھر ایسی ایسی انواع و اقسام کی نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے احسانات ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ایک اندازے کے مطابق پانی کو نازل فرمایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے ٹھہرا دیا زمین میں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر، یعنی اس پانی کو ختم کر دے دنیا پر، دنیا پہ پانی ہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کتنا اہتمام کر رکھا ہے۔ پہلے تو دنیا کا 3 حصے جو ہے پانی ہے، تقریباً 80% جو دنیا کا رقبہ ہے اس پہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر میٹھا پانی رکھا ہے، سمندروں کے اندر بھی کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے،
جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو حصہ ہے وہ میٹھے پانی کا ہے، اور یہ اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہے کہ کبھی بھی میٹھا اور کھارا پانی مکس نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں پانی کے ذخیروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر کے رکھے ہیں، اور جن کے ذریعے سے موسموں کا تغیر اور تبدل بھی ہے۔ یہ باتیں آج کل آپ میڈیا پہ سن رہے ہوں گے نا کہ گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں، پانی کم ہونے کے امکانات ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اہتمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں۔ کہا جب چاہیں اس کو ختم بھی کر دیں، ہم مالک ہیں ساری کی ساری چیزوں کے۔ یعنی دنیا کے اندر ایسے فلسفے بھی رہے ہیں۔ ایک فلسفہ جس کے بارے میں نے کل بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جن کی نگاہ وحی کی طرف جاتی ہی نہیں، جو مادہ ہی مادہ ہے جن کے سامنے، وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود ہی بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور خود بخود یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ جبکہ اس سے پہلے ایسے بھی عقائد دنیا کے اندر گزر چکے ہیں، فلسفے اور نظریات گزر چکے ہیں کہ کائنات کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا ہے، اب اللہ کے کنٹرول میں نہیں گئی، اب یہ سلسلہ چل گیا ہے، وہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اس کی نفی اللہ کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ جب چاہے اس سارے سلسلے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اللہ نے، اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری چیزیں۔ فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اسی کے ذریعے سے باغ کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے ہیں، یعنی لا تعداد پھل ہیں، انواع و اقسام کے میوے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور ہم نے اگایا وہ درخت بھی جو نکلتا ہے تمہارے لیے طور سینا سے۔ اس سے مراد خاص طور پر زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کا درخت جو ہے وہ گلف جو ہے جہاں پر بالخصوص قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر زیتون کو بڑا مندخل ہے، وہ اسے ہر اعتبار سے استعمال کرتے تھے۔ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کے روغن سے کھانا کھا لیتے تھے۔ آج بھی ان کی خوراک کا بڑا حصہ جو ہے وہ زیتون ہی ہے، لہذا اسپیشل ان کی طرف توجہ دلائی۔ تو دیکھو تمہارے یہ زیتون جو تم کھا پی رہے ہو، یہ بھی ہم نے ہی تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تنبت بالدخن، وہ لے کر اگتا ہے روغن زیتون کا، وصبغ للآکلین، جو کہ ایک شوربہ ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک یہ جو چوپائے ہیں یعنی دودھ دینے والے جو جانور ہیں، ان کے لیے بھی تمہارے اندر کتنی سبق آموزی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ یہ دودھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر کچھ کچھ درندے ہیں، کچھ چرندے ہیں، کچھ پرندے ہیں۔ درندے گوشت کھاتے ہیں، چرندے جو ہیں وہ سبزہ کھاتے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ چھوٹا موٹا دانہ دنکا ان کا ہے، اور بعض پرندے ایسے بھی ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں، یہ چوہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، ان کی اپنی خوراک ہے، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن دودھ ایک ایسی چیز ہے جسے جملہ مخلوقات استعمال کرتی ہیں۔ ساری مخلوقات دودھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب معراج پہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 جام پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شرابن طہورا، یہ شراب نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پاک شراب، وہ پیش کی گئی۔ شہد کا پیالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور دودھ کا پیالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کو تناول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی فطرت میں ہیں، آپ کی پوری امت بھی فطرت ہی پہ ہے۔ دودھ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا کے اندر اتنی نعمتوں کا تذکر آ گیا، تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے صرف امتحان لینا چاہتے ہیں، لہذا اللہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ زندہ رکھنے کے لیے ایک خشک روٹی اور صرف پانی مل جاتا، یہ کفایت کر جاتا۔ لیکن دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، انہی میں سے اپنی قدرت کا بھی ظہور فرمایا کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے پلاتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثرت سے فائدے ہیں۔ پھر اسی دودھ سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، سویٹ ڈشز کتنی ہیں،
پھر گھی جو ہے وہ بھی انہی چیزوں سے بنتا ہے، تو کتنی یہ چیزوں کے اندر سویا کہ ایک تنوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ اتنے خوبصورت جانور عید کے ایام کے اندر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کتنے قوی، کتنی قوت والے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسخیر کر دیا ہے انسانوں کے سامنے، مسخر کر دیا تاکہ انسان اس سے بھی مستفید ہو، اس سے بھی فائدہ حاصل کرے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اشارہ کیا ہے کہ پھر تمہیں دنیا کے اندر چلنے کے لیے راستے بنا کر دیے ہیں، اور سمندری راستے بھی عطا کیے ہیں کہ کوئی ایک جزیرے میں ہے تو وہیں پہ نہ رہ جائے، بلکہ سمندری راستے بھی بنا کر تمہیں سارے کے سارے دیے ہیں۔ یہ گویا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اصلاً انسان کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو اللہ کے لیے رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے بحر بے قرار کے لیے۔ انسان تو اصلاً اللہ کے لیے بنا ہے، اصلاً آخرت کے لیے بنا ہے۔ اگر اس کی نگاہ بھی انہی جانوروں کی طرح انہی مادی چیزوں کے ارد گرد ہی وہ گھومتا رہا تو وہ شرف انسانیت کے ذریعے سے اللہ نے جو مقام و مرتبہ اسے عطا کیا ہے اس کو پہچان نہیں پایا، یہ اس سے نیچے ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا رکوع سورہ المومنون کا مکمل ہو گیا، یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ پیر کے دن پڑھیں گے۔ آگے اب دوبارہ جو 6 انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے واقعات آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔